أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا دوبارہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل کو رہ دے گا اور فرشتے اس طرح اتارے جائیں گے کہ ان کا تار بندھ جائے گا۔ قیامت والے دن آسمان پھٹے گا اور فرشتے آسمان سے نیچے اتریں گے اور اللہ تعالیٰ اس دن فیصلے فرمائے گا۔ یہاں یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی زمین آسمان تو ختم ہو جائیں گے، آسمان بالکل ٹوٹ پھوٹ جائے گا، قرآن میں بھی آتا ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جس دن حساب ہونے لگے گا اس دن پھر آسمان پھٹے گا۔ آسمان تو قیامت والے دن پھٹ گیا تھا جس دن قیامت قائم ہوئی تھی، اور حساب تو قیامت قائم ہونے کے بعد ہوگا، تو اس دن آسمان کہاں سے آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان جب قیامت قائم ہونے لگے گی پھٹ جائے گا اور زمین بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جب دوبارہ اگلا جہان شروع ہوگا اللہ دوبارہ زمین اور آسمان کو پیدا کر دے گا، اور یہ بات خود قرآن مجید میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ آخرت جب آ جائے گی تو اللہ دوبارہ آسمان بنا دے گا، دوبارہ زمین بنا دے گا۔ آگے الملک، ہاں دنیا نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے دوبارہ زمین آسمان بننے کا کہ پھر سے کوئی دنیا آباد ہو جائے گی، نہیں، صرف زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ کرے گا، باقی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی انسان اس دنیا میں، نہ انسان کی کوئی ذات اور نہ دنیا کا یہ ماحول، صرف آسمان اور زمین کو اللہ وجود عطا فرمائے گا۔ ہم بچے ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے ہم سکول سے پڑھ کر آ رہے ہوتے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ جو ابھی مر رہے ہیں، سوچ بھی بچوں والی ہوتی تھی، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو ابھی مر گئے ہیں یہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں، پھر جب ہم مریں گے تو یہ زندہ ہو کر دوبارہ آ جائیں گے۔ تو اس میں پھر یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا جب ہم مریں گے تو ہم بعد والے کب شمار ہوں گے، ہم سے پہلے والے کب شمار ہوں گے، بس ذہن یہ ہوتا تھا کہ جب ہم نے مرنا ہے نا اس وقت پہلے والوں نے اٹھ کر دوبارہ واپس آ جانا ہے۔ تو ہم کہتے تھے کہ شکر ہے میرے بہن بھائی 2 فوت ہو گئے، وہ واپس آئیں گے، اکیلے تو نہیں ہوں گے نا، چلو 2 بہن بھائی ہیں گھر میں رہ لیں گے۔ تو چونکہ ذہن سازی بچپن میں بھی نہیں ہوتی، عقائد کا علم ہی نہیں تھا، تو پھر اس طرح کے نظریات بنے ہوئے تھے۔ گھروں میں بچوں کو دین کی موٹی موٹی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک شاگرد ہیں ماشاءاللہ، وہ عالم بن گئے ہیں، ایک سکول چلا رہے ہیں۔ کل وہ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک سکول بنایا ہوا ہے، پرائیویٹ سکول۔ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ سکول کیوں بنایا ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں اس کا کچھ تجربہ سا ہوا تھا، موٹا موٹا سا رف اندازہ، کہ جو بچے سکول میں پڑھتے ہیں ان کو دین کی موٹی موٹی باتیں بھی نہیں آتی ہوتی، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، خلفائے راشدین 4 ہیں، اسلام کے ارکان 5 ہیں، اور نماز میں اتنے واجبات ہیں، اتنے فرائض ہیں، یہ باتیں بھی ان کو نہیں آتی ہوتی۔ کہ اس نیت سے ہم نے سکول کھول لیا کہ چلو جو بچے ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کی دینی ذہن سازی کریں گے۔ وہ کہنے لگے سکول کھولنے کے بعد تو ہماری حیرت کی حد نہیں رہی کہ بچے 5ویں پڑھتے ہیں، کہنے لگے استاد جی بلا مبالغہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا، اور بچے 5ویں پڑھتے ہیں ان کو کلمہ نہیں آتا۔ تو مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا، انہوں نے مجھے بھی پہلے کہا کہ آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ ایسے بچے ہمارے سامنے آئے ہیں سکول۔ ماحول اس قدر دین سے دور چلا گیا ہے۔ گھروں میں بھی موبائلوں کے اندر بچوں کو اچھی چیزیں لگا کر دیا کریں، جہاں بچے کارٹون دیکھتے ہیں، گیمیں کھیلتے ہیں، ان سے نہیں روکا جا سکتا ان کو، وہاں اچھی چیزیں بھی ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیا کریں تاکہ اچھی ذہن سازی ہو۔ آگے فرمایا قیامت کے بارے میں الملک یومئذ الحق للرحمن، الملک یومئذ الحق للرحمن، للرحمن، الملک یومئذ الحق للرحمن،
اس دن صحیح معنی میں بادشاہی اللہ رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ کون سا دن؟ یہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ يَعَضُّ الظَّالِمُ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ظالم انسان حسرت سے اپنا ہاتھ کاٹ کر کھا جائے گا اور کہے گا کہ ہے افسوس، کاش میں پیغمبر کی راہ چل لیتا، پیغمبر کے راستے پر چل لیتا، نبی کی اتباع کر لیتا، آج میں آخرت میں ناکام نہ ہوتا، جہنمی نہ بنتا۔ تو جو انسان آخرت میں جہنم میں جا رہا ہوگا، اپنی پوری زندگی پر جو وہ نظر دوڑائے گا، اس کو اپنی پوری زندگی میں ایک گناہ ایسا نظر آئے گا جس کی وجہ سے وہ سمجھے گا کہ میں جہنمی بنا ہوں۔ وہ گناہ اگلی آیت میں، یہ گناہ تو بنیادی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی، ان کی اتباع پر نہیں چلا۔ تو اللہ کے نبی کی اتباع میں تو ماشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں احکامات ہیں، لیکن جس گناہ کی وجہ سے اس کو دکھ ہو رہا ہوگا کہ کاش اگر میں یہ ایک گناہ نہ کرتا تو آج میں بھی جنت میں چلا جاتا، وہ ایک گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے، وہ کہے گا یا ویلاتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ وہ اب اپنا گناہ بتا رہا ہے جس پوری زندگی پر نظر دوڑائی اس نے، اور اس کو معلوم ہوا کہ اس پوری زندگی میں مرکزی میرا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے میں آج جہنم رسید ہو رہا ہوں، اگر میرا یہ گناہ نہ ہوتا تو بچ جاتا۔ وہ گناہ یہ ہے، کہے گا ہے میری بربادی، کیا ہوا کہ کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، بس ایک گناہ بتائے گا، کاش میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے نصیحت آ جانے کے بعد پھر بھٹکا دیا تھا، یعنی میرے پاس دین کی بات، نصیحت کی بات پہنچ گئی تھی، مجھے دین کا پتہ چل گیا تھا، پھر بھی اس نے مجھے بھٹکائے رکھا دوستی کی وجہ سے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو دیتا ہی دھوکے ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے، اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مرکزی چیز ہے ہر انسان کی زندگی میں جس سے وہ انسان نیکی کی راہ پر بھی چلتا ہے اور بدی کی راہ پر بھی چلتا ہے۔ وہ جو سنٹرل پوائنٹ ہے، مرکزی نقطہ ہے، وہ ہے دوستی۔ اس لیے وہ صرف ایک ہی رونا روئے گا، بس وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہے کاش میں نمازیں پڑھ لیتا، ہے کاش میں روزے رکھ لیتا، ہے کاش میں فلمیں نہ دیکھتا، ہے کاش میں غلط نظر نہ ڈالتا۔ بیسیوں گناہ ہیں جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہوگا، لیکن روئے گا ایک گناہ کو، کہے گا کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، دوستی وہ بنیادی چیز ہے جس سے انسان اچھا بنتا ہے یا برا بنتا ہے۔ دوستی یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، میرا کھانا پینا کن کے ساتھ ہے، میرا آنا جانا کن کے پاس ہے، اور میرے قریبی دوست کون ہیں، میرا زیادہ لگاؤ کن کے ساتھ ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس پر اتنا زیادہ زور دیا ہے کہ حد سے زیادہ، 20 حدیثیں ہیں، چند حدیثیں میں آپ سے اکٹھی کر کے لایا ہوں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ چونکہ حدیث قرآن کی تشریح ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے بول اور احادیث وہ پورے قرآن کی تفسیر ہیں۔ آپ نے موقع بموقع جو حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ کبھی کسی آیت کی تشریح ہوتی ہیں، کبھی کسی آیت کی تفصیل اور وضاحت ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے بارے میں بہت زیادہ توجہ دی۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، بخاری کی حدیث ہے، انسان کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے۔ فلینظر من یخالل، انسان کو چاہیے کہ گہری نظر سے پہلے دیکھ لیا کرے کہ کس کو دوست بنانے لگا ہوں۔ یہ پوری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جو اس کے دوست کا دین وہی اس کا دین،
لہٰذا اس انسان کو چاہیے کہ دوست بنانے سے پہلے گہری نظر سے دیکھ لیا کرے میں کس کو دوست بنانے لگا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، کوئی انسان بھی دوست کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ فطرت بشریت ہے۔ کوئی انسان بغیر دوست بنائے رہ ہی نہیں سکتا۔ انسان کا مزاج ہے وہ کسی کے ساتھ گپ شپ لگائے، کسی کے پاس آیا جائے، کسی کے پاس چائے پینے کے لیے جائے، کوئی اس کے پاس چائے پینے کے لیے آئے، کسی کی شادی خوشی میں ضرور شرکت کرے، کسی کو اپنی شادی خوشی میں ضرور بلائے، کسی کے گھر میں بے موقع چلا جایا کرے، کسی کو بلا لیا کرے، کسی کو دکھ سکھ میں حال سنایا کرے، کسی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو ریلیکس رکھا کرے۔ یہ ہر انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ وہ انسان بادشاہ ہو، نیک ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، عربی ہو، اجمی ہو، جس لیول کا، جس عمر کا ہو، وہ دوست کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب دوست رکھنا ہی ہے تو پھر یہ ضرور دیکھے کہ میرا کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا یہ ویسا ہو جائے گا۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک ولا یأکل مالک الا تقی۔ آپ نے فرمایا جس کو دوست بناؤ خیال رکھنا وہ صاحب ایمان ہو، اور آپ نے فرمایا جو تمہارا مال کھا کر جائے، تمہارا کھانا کھا کر جائے وہ متقی ہو، تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں۔ اس لیے کہ جو گھر آئے گا جائے گا کھانے کھائے گا وہ دوست بن جائے گا۔ آپ متقی نیک آدمی کو کھانے کھلائیں گے تو اس کا اثر آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر متقی لوگوں کا آپ کے پاس آنا جانا نہیں ہوگا، کھانے کھانے نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کے ساتھ جو اٹھیں گے بیٹھیں گے کھانے کھائیں گے انہی کا آپ پر تاثر ہوگا، چونکہ کھانا بنیادی شے ہے جس سے انسان کا تعلق گہرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے مجھے بھی کہ میرا دوست کون ہے، اور آپ کو بھی، ہم سب کو اچھے اور نیک دوست بنانے چاہیے۔ ویسے تو 20 دوست ہوں گے ہمارے، سب کے ساتھ اڑنا بیٹھنا آنا جانا، لیکن جس کے ساتھ انسان کا گہرا ہو تعلق، زیادہ آنا جانا ہو، جس کے ساتھ زیادہ تعلق ہو، وہ دینداری کی بنیاد پر ہو۔ باقی ہر مسلمان ہمارا بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بعض لوگوں سے نفرت کریں گے، سب کے ساتھ دوستی لگائیں گے، لیکن جو انسان جزو حیات بن جائے، ہماری خوشی غمی کا شریک ہو، دکھڑے سکھڑے ہم اس کو سنیں، اٹھیں بیٹھے اس کے پاس، وہ دوست ہمارا دین والا ہونا چاہیے۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ان کو کہہ کر گھر آ جاتا ہے، میں آج آ رہا ہوں، شام کا کھانا تمہارے پاس کھاؤں گا اور بکرا پکانا ہے تم نے۔ ایسے دوست ہوتے ہیں، آج آ رہا ہوں چائے پیوں گا تمہارے پاس، اور ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، دوستی ہونی چاہیے، لیکن ایسے دوست بھی ہونے چاہیے جن کا تعلق محض دین کے ساتھ ہو، اور وہی دوست اصل ہیں۔ ایک اور حدیث، تیسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ اڑنے بیٹھنے والے دوست احباب بہت سارے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے بہتر دوست کون سا ہے، کس کو اپنا ہم نشین بنائیں، یعنی جس کے ساتھ اڑنا بیٹھنا زیادہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا جس آدمی میں 3 باتیں ہوں اس کو اپنا دوست بنو، اس کے ساتھ اپنے اٹھنے بیٹھنے رکھو، زیادہ ہم نشینی اختیار کرو۔ پہلا آپ نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جب تم اسے دیکھو تو تمہیں بھی اللہ کا خیال اور دھیان آنا شروع ہو جائے کہ یار مجھے بھی نیک ہونا چاہیے۔ دوسرا آپ نے فرمایا وزاد فی علمکم منطقہ، جس کی گفتگو تمہارے اندر علم میں اضافہ کرے، تم اس کے ساتھ بیٹھو، اس کی بات چیت سنو، تمہیں نئی علم کی باتیں معلوم ہوں، تمہیں شریعت کی نئی چیزیں معلوم ہوں، اس کے ساتھ بیٹھنے سے، اس کی گفتگو سے آپ کو علم میں اضافہ ہو رہا ہو۔ تیسرا آپ نے فرمایا ذکرکم بالآخرۃ عملہ، جس کے عملوں کو دیکھ کر آپ کو آخرت یاد آنا شروع ہو جائے۔ آپ اس کی زندگی دیکھیں، آپ اس کی نماز دیکھیں، آپ اس کے اخلاق دیکھیں، آپ اس کا ہنسنا دیکھیں، آپ اس کا غصہ پینا دیکھیں، آپ اس کی زندگی دیکھیں تو آپ کو بھی آخرت یاد آئے۔ آپ کہیں کہ یار اس نے اکیلا نہیں مرنا تو میں نے بھی ہے، یہ دیکھو کیسے غصہ پی جاتا ہے، یہ دیکھو کیسے آرام سے نمازیں پڑھتا ہے، یہ دیکھو کیسے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، یہ دیکھو کیسے نماز کھڑی ہونے سے پہلے پہلی صف میں پہنچ جاتا ہے، یار مجھے بھی ایسے ہونا چاہیے۔ تو جس دوست میں جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں، آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے دوست بناؤ۔ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے۔ دوسرا وزاد فی علمکم منطقہ، جس کی گفتگو سے آپ کے علم میں اضافہ ہو، دینی علم میں اضافہ ہو۔ تیسرا وذکرکم بالآخرۃ عملہ، جس کے عمل کو دیکھ کر آپ کو آخرت یاد آئے۔ اس شخص کو دوست بنانا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کتنی زیادہ توجہ دے رہے ہیں دوستی کے اوپر، ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں ہیں۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی ہے،
آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اچھا دوست اور برے دوست کی مثال کیا ہے، فرق کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے یہ۔ آپ نے فرمایا جو اچھا دوست ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے تمہارا کوئی دوست ہو جس کے پاس خوشبو ہو، خوشبو بیچتا ہو، آپ کا دوست ہے، آپ اس کی دکان پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ آپ کے اچھے دوست کی مثال ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا دوست خوشبو اور عطر بیچنے والا ہوگا، تم اس کے پاس کثرت سے آؤ گے، جاؤ گے، بیٹھو گے، اما ان یحذیک، کبھی وہ آپ کو ہو سکتا ہے عطر ہدیہ میں دے دے تو آپ معطر ہو جائیں گے، آپ عطر لگائیں گے، خوشبودار ہو جائیں گے، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا ہو سکتا ہے کبھی آپ اس سے خوشبو خرید ہی لیں گے، آپ اس کی دکان پہ بیٹھے ہیں، کوئی اچھی خوشبو آپ کو نظر آئے گی، آپ کہیں گے چلو یار مجھے دے دو، تو بھی آپ کا جسم معطر ہو جائے گا۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو نہ وہ آپ کو ہدیہ کرے نہ آپ اس سے خریدیں، لیکن خوشبو تو آپ کو آتی رہے گی اس کی دکان میں بیٹھنے سے، آپ بیٹھے بیٹھے خوشبو لیتے تو رہیں گے، جب بھلا آپ ہدیہ نہ لیں یا خریدیں نہیں۔ لہٰذا اچھے دوست کی مثال ایسے ہی ہے، اگر آپ کا دوست اچھا ہوگا یا خود آپ کو وہ دین کی بات سکھا دے گا، اگر دین کی بات نہیں سکھائے گا تو جیسے آپ خوشبو خرید لیں گے تو آپ اس سے دین کی بات سیکھ لیں گے کہ یار یہ مجھے بھی بتاؤ۔ اگر کچھ بھی نہ ہو، نہ وہ آپ کو کوئی دین کی بات سکھائے نہ آپ اس سے پوچھیں، آپ اس کے ساتھ رہیں گے، ساتھ رہنے سے ہی اس کی نیکیاں آپ تک منتقل ہوتی رہیں گی۔ نیکیاں کیسے منتقل ہوں گی؟ لا شعور میں آپ خود بخود ان نیکیوں پر آنا شروع ہو جائیں گے جو اس کے اندر ہیں۔ یہ نسخہ اکسیر ہے، یہ 100% کامیاب نسخہ ہے۔ میں اور آپ ہم اچھے دوست بنا لیں، ہم خود اچھے ہو جائیں گے۔ 101% یہ کامیاب نسخہ ہے۔ دوستی، صحبت جس کو عربی میں کہتے ہیں، مصاحبت، صحبت، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کو صحابی کہا گیا ہے، عالم نہیں کہا گیا، متقی نہیں کہا گیا، زاہد عابد نہیں کہا گیا، یہ سارے بڑے بڑے لقب ہیں، صحابی کہا گیا ہے، اس لیے کہ صحبت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کو اللہ کے نبی کی صحبت ملی تھی، بس یہ سب سے اوپر ہے۔ صحبت مل گئی، آپ عالم بھی بن جائیں گے، متقی بھی بن جائیں گے، نیک بھی بن جائیں گے، زاہد بھی بن جائیں گے، عابد بھی بن جائیں گے، سب کچھ بن جائیں گے۔ صحبت نہ ملی تو پھر قسمت ہے، مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی۔ صحبت لا شعور میں اثر کرتی ہے۔ میں ایک دفعہ حضرت مولانا نواز صاحب کے پاس رہا، میرے شیخ ہیں، ان کے ساتھ 3 دن میں نے گزارے، تو میں واپسی پر آیا تو میں نے کھڑے ہو کر نفلیں پڑھنے شروع کر دیے۔ پہلے میں بیٹھ کر پڑھتا تھا، حالانکہ میں نے کوئی نیت نہیں کی تھی کہ میں واپسی پر جا رہا ہوں، آئندہ میں کھڑے ہو کے نفلیں پڑھوں گا۔ ویسے مجھے شعور بھی نہیں تھا کہ میں اب جا کر یہ عمل کروں گا، تو میں جب کھڑے ہو کر نفل پڑھنے شروع کیے تو میں نے کہا یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ پھر مجھے خیال آیا کہ حضرت کے ساتھ میں 3 دن رہا تو وہ مسلسل کھڑے ہو کر نفل پڑھتے تھے، بڑھاپے کے باوجود بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے۔ یہ لا شعور میں منتقل ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ صحبت اس حد تک مؤثر ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ منتقل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی میں ایک دفعہ ایک اور بزرگ کے ساتھ رہا، میں ان کے ساتھ کافی دن رہا، جب واپس میں آیا تو میں روٹی توڑنے لگا، شاید ممکن ہے پہلے میں نے آپ کو سنایا بھی ہو۔ تو روٹی توڑنے کا ہر آدمی کا اپنا اندازہ ہوتا ہے، عام طور پر ہم روٹی کو ایسے توڑتے ہیں، لیکن وہ روٹی کو یوں توڑتے تھے، فطری چیز پر، کوئی سنت نہیں ہے یہ روٹی پڑی ہے نا، یہاں ہاتھ رکھ کر یہیں سے توڑتے تھے۔ ہم 2 ہاتھ سے توڑتے ہیں، تو وہ یہاں ہاتھ رکھ 1 ہاتھ سے توڑتے تھے۔ میں تقریباً کوئی 1 مہینہ ان کے ساتھ رہا۔ واپسی جب میں گھر آیا، مجھے گھر والوں نے روٹی دی، یقین مانے میں نے روٹی ایسے 1 ہاتھ سے پکڑ کے توڑی، تو مجھے ایک دم جھٹکا لگ گیا۔ میں نے کہا یہ میری تو عادت نہیں ہے ایسے روٹی توڑنے کی، تو مجھے فوراً خیال آیا کہ اچھا میں ان کے ساتھ جو رہا وہ ان کی عادت میرے اندر لا شعور میں سرایت کر گئی ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، میں نے نیت بھی نہیں کی، اور یہ کوئی عبادت بھی نہیں تھی کہ روٹی اس طریقے سے توڑنا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، تجربے کی بات ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ رہتا ہے، یہ میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں، جس انسان کے دل میں بات اثر زیادہ کرتی ہے تجربے سے، کہ جب انسان کسی کی صحبت میں رہتا ہے اس کی چیزیں لا شعور میں بغیر نیت کیے خود بخود منتقل ہو جاتی ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ صحبت ایسی شے ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دوستی لگانے سے پہلے ضرور دیکھنا کہ کس سے دوستی لگا رہے ہو۔
انسان بالکل بدل کے رہ جاتا ہے۔ آگے آپ نے برے انسان کی بھی دی، برے دوست کی مثال بھی دی۔ آپ نے فرمایا برا دوست ایسے ہے کا نافخ القیر، جیسے بھٹی والا۔ ہمارے زمانے میں تو تقریباً آگ کی بھٹیاں رہی نہیں، اگر کہیں ہیں تو پتہ نہیں ہے کسی کے پاس آگ کی بھٹی۔ یہ کون لوگ استعمال کرتے ہیں؟ لوہار لوگ، ہاں لوہار لوگ استعمال کرتے ہیں، جی ہاں جی یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں جو آگ کی بھٹی والا ہے، آپ اس کے اگر قریب بیٹھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب آپ اس آگ کے ساتھ بیٹھیں گے، اما ان یحرق ثیابک، یا تو چنگاریاں اڑیں گی، آپ کے کپڑے جلیں گے۔ چلو آپ احتیاط بھی کریں گے، چلو کپڑے نہ جلیں، دور بیٹھ جائیں، کم از کم آپ کو اس کی سمیل تو آئے گی۔ آپ نے فرمایا سمیل سے تو دور نہیں رہ سکتے، دھواں تو آئے گا آپ کے پاس، یعنی لاشعور میں وہ اثر کرے گا آپ کا، آپ نہیں بھی چاہیں گے تو دھواں پہنچے گا۔ جب برے آدمی کی دوستی میں آدمی بیٹھتا ہے، آنا جانا رکھتا ہے، گپ شپ رکھتا ہے، پھر وہ چاہے نہ چاہے اس کی بری عادات اس میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، واللہ ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے صحبت، اچھے انسان سے اچھائی منتقل ہوتی ہے، برے انسان سے برائی منتقل ہوتی ہے، اور اس حد تک منتقل ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو تجربے بتایا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ منتقل ہو چکی ہوتی ہیں عادتیں، اس کو پتہ بھی بعد میں چلتا ہے کہ یہ عادت میرے اندر آ چکی ہے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی تجربہ ہے ہمیں، اگر ہماری دوستی کسی میڈیکل سٹور والے سے ہے، ہم اکثر جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، یا کسی ڈاکٹر سے ہماری دوستی ہے، آنا جانا، گھروں میں آنا جانا ہے، کچھ عرصے بعد ہی ہمیں ایسی باتوں کا علم ہونا شروع ہو جائے گا جو عام لوگوں کو نہیں ہوتا اور ڈاکٹروں کو ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چلنے لگ جائے گا کہ ایک دوائی ہوتی ہے اور ایک اس کا سالٹ اور فارمولہ ہوتا ہے، اور ایک دوائی ہوتی ہے اور ایک اس کی کمپنیاں ہوتی ہیں، سامی کمپنی ہے، جیڈز کمپنی ہے، فلانی کمپنی ہے، ویسے پتہ نہیں ہمیں، لیکن جب ان کے ساتھ اڑنا بیٹھنا شروع ہو جائیں گے تو ہمیں ان کمپنیوں کے نام پتہ چلنے شروع ہو جائیں گے، ہمیں بعض دوائیوں کے سالٹ اور فارمولے پتہ لگنے شروع ہو جائیں گے، ہمیں کچھ نئی باتیں معلوم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو جب ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے پتہ نہیں چلے گا۔ کپڑے والے کے ساتھ دوستی ہو جائے، ہمیں پھر کپڑوں کے نام آنے شروع ہو جائیں گے، یہ فلانا لٹھا ہے، یہ فلانی کاٹن ہے، یہ آج کل یہ کپڑا مارکیٹ میں شارٹ ہے، آج کل آ رہا ہے، آج کل اس کی مارکیٹ ڈاؤن ہے، یہ باتیں ہمیں معلوم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ دیکھتے نہیں جس کے ساتھ آدمی کی دوستی ہوتی ہے نا، اس کو اس چیز کے طریقے اور اس کے نام بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ کبھی اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ یار مجھے بتاؤ دوائیوں کے بارے میں 1 گھنٹے کا لیکچر دو، یا مجھے کپڑوں کے بارے میں اس کی قسمیں، ان کی مارکیٹ بتاؤ، وہ نہیں پوچھتا، لیکن وہ روٹین میں ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں۔ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائے تو سیاسی ہو جاتے ہیں، آپ نون والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں، مہینے بعد آپ پی ٹی اے والوں کو گالیاں دیں گے، آپ پی ٹی اے والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں، مہینے بعد آپ نون والوں کو گالیاں دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ آپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، خود بخود داخل ہو جاتا ہے، آپ کا ذہن بدل کر رکھ دیتا ہے، آپ کی شخصیت بدل کے رکھ دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں آج تک تو میں غلط رہا، مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ یہ پارٹی ایسی ہے، آپ مہینہ اس کے ساتھ ہو جائیں پھر آپ کہیں گے اوہ میں پہلے بھولا ہوا تھا۔ وہ انسان دوسرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کی سوچ، اس کے جذبات، اس کے حتیٰ کے اعمال دوسرے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں بھی گناہ گار آدمی ہوں، ہم سارے ہی، ہم اچھے آدمیوں کو ڈھونڈیں، اچھے آدمیوں کو دوست بنائیں، ان کے ساتھ آنا جانا رکھیں، اچھے کی پہچان کی اچھا، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ اچھا آدمی کون ہے، اچھا دوست کون ہے، کہ آدمی کا دل کر بھی لے چلو میں کسی اچھے کو دوست بناؤں۔ اچھا وہ ہے جس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو، بس وہ ولی بھی ہے، وہ شیخ بھی ہے، وہ بزرگ بھی ہے، وہ نیک بھی ہے، وہ متقی بھی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اگر اس کی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو وہ انسان نیک ہے، وہ پیسے کا لالچی نہیں ہے، آخرت کا شوق رکھنے والا ہے، اور حدیث اور قرآن کے مطابق علم اور اس کی زندگی گزارتا ہے، بس یہ انسان اچھا ہے اور نیک ہے۔ مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی ایسے انسان کی صحبت میں رہوں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ایسا آدمی ڈھونڈیں، ان کی صحبت میں رہیں، اور اگر یہ میسر نہیں آ سکتا تو جو قرب و جوار میں لوگ ہیں ان میں سے جو اچھا لگے اس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ تو پکی نیت کر لیں ہم اپنے دوستوں کو اچھا رکھیں گے، پیار محبت دعا سلام تو ہماری سب سے ہوگی، کسی کی نفرت دل میں رکھنا خود شیطانیت ہے، لیکن جن کے ساتھ گہرے روابط رواسم تعلقات آنے جانے ہوں گے وہ ہوں گے کہ جن کی زندگی میں دین ہوگا اور شریعت پر چلنے والے ہوں گے۔ اس کا بڑا دخل ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔
اسی لیے کہتے ہیں نا کہ شادی کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دیکھو کہ عورت دیندار ہے کہ نہیں ہے، فاظفر بذات دین، دین کی بنیاد پر شادی کرنا، کیونکہ شادی ہونے کے بعد سب سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا انسان کو اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپے تک اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے ساتھ سب سے زیادہ اٹیچ اس کی بیوی ہوتی ہے اور بڑھاپے تک رہتی ہے۔ اگر وہ نیک ہوگی وہ شوہر کو بھی نیک بنا جائے گی، اولاد کو بھی نیک بنا جائے گی، اور اگر وہ خود نیک نہیں ہوگی وہ شوہر پر بھی اثر انداز ہوگی اور اولاد پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اسی طرح لڑکی دیتے ہوئے لڑکے کی دینداری دیکھو کہ لڑکا دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سب سے پہلے پیسہ دیکھتے ہیں، سب سے آخر میں پیسہ دیکھتے ہیں، سب سے درمیان میں پیسہ دیکھتے ہیں، دین کا نام ہی کہیں نہیں آتا کہ دین بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے۔ بس پیسہ ہونا چاہیے لڑکے کے پاس، اس کے بعد رشتہ کر دو۔ بڑی غلط بنیادیں ہیں یہ، بڑی غلط بنیادیں ہیں یہ۔ مال دیکھنا برا نہیں ہے، آپ رشتہ کرتے ہوئے ضرور دیکھیں کہ لڑکا جس کو دیکھ رہے ہیں مالی لحاظ سے کیسا ہے، شریعت بھی اس کا اعتبار کرتی ہے کہ اگلے کے مالی حاصل دیکھو، لیکن صرف مال ہی دیکھنا اور اس کا دین نہ دیکھنا، یہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں تباہ کر رہے ہیں۔ جس گھر میں جا رہی ہے وہاں پیسہ ہے لیکن دین نہیں ہے، آپ کی بچی نمازی بھی ہوگی تو نماز چھوڑ دے گی۔ ہمارے ہاں ایک لڑکی عالمہ تھی اور ماشاءاللہ نیک صالحہ تھی، اس کا رشتہ کر دیا ایک دنیا دار لڑکے کے ساتھ، دنیاوی ڈگری تھی اور بالکل بیچارہ دین سے دور تھا، پہلے بھی پتہ تھا ایسے ہی ہے، لیکن اس کی اچھی جاب تھی۔ جو لڑکی جب اس کی شادی ہو کر گئی، ہمارے خاندان کا سامنے واقعہ ہے، جب اس کی شادی ہو کر گئی تو شروع میں وہ بڑا پردہ کرتی تھی اور وہ لڑکا گھر میں دیکھتا تھا ذرا دوسری چیزیں موبائل شبائل پر تو وہ اس کو روکتی تھی، لیکن لڑکے کا مزاج دوسرا تھا۔ 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے میرے خیال میں، نہ اس کے برقعے رہے نہ اس کے پردے رہے، وہ خود موبائل پہ ہمیں پتہ چلا کہ دوسری چیزیں دیکھتی ہے۔ 6 مہینے کے اندر عالمہ بدل گئی۔ ماحول کا اتنا اثر ہوتا ہے، آپ جس کو بچی دے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کا دین کیسا ہے۔ اگر وہ دیندار ہے تو آپ کے آگے نواسے بھی دیندار ہوں گے، آپ کی بچی میں بھی دین باقی رہے گا۔ تو رشتے کی بنیاد لڑکی دیکھنی ہے، بھلا حسن دیکھ لیں، انسان کی فطری چیز ہے، لیکن اس کو ثانوی درجے میں رکھیں، دوسرے درجے میں رکھیں، پہلے درجے پہ دین رکھیں۔ لڑکا ہے آپ بھلا اس کا مال دیکھ لیں، فطری چیز ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن اس کو دوسرے درجے میں رکھیں، پہلے درجے میں لڑکے کی دینداری رکھیں، پھر انشاءاللہ دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 منٹ ہمارے رہتے ہیں، سنتوں کے بارے میں عرض کر لیتے ہیں۔ کچھ میں نے کل عرض کر دی تھی مسجد سے متعلقہ، کچھ ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ جب مسجد میں پہنچیں وہاں نفلیں پڑھنے لگیں تو کوشش کریں کہ کونے میں ایک طرف کھڑے ہو کر پڑھیں، درمیان میں نہ پڑھیں، تاکہ آپ نمازی ہوں گے، آپ کے سامنے سے گزرنے والے کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے، تو آپ ایک طرف کھڑے ہو کر پڑھیں۔ لیکن اگر کبھی نمازی زیادہ ہیں اور نمازی کے سامنے سے گزرنے کی نوبت آ بھی گئی ہے تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، یہ ضروری مسئلہ ہے، اس کو ضرور سماعت فرمائیں۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا، یہ جو مشہور روایت ہے کہ 40 سال تک بھی، 40 مراد سال ہی ہیں، اگر ٹھہرنا پڑے تو ٹھہرے رہو، نمازی کے سامنے سے نہ گزرو، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ نمازی کے سامنے سے گزرنے کی ممانعت ہے ہمیں، لیکن کب گزر سکتے ہیں کب نہیں گزر سکتے، کتنے فاصلے پر گزر سکتے ہیں؟ اگر مسجد شرقاً غرباً 60 فٹ ہو، مسجد شرقاً غرباً 60 فٹ ہو، جس صف پر نمازی کھڑا ہے، مثلا ایک صف یہ ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں، ایک صف یہ ہے، جس صف پر نمازی کھڑا ہے ایک صف وہ اور ایک دوسری یہ والی، 2 صفیں چھوڑ کر آگے سے گزر سکتے ہیں۔ 3 صفوں والی بات احتیاط والی ہے، ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہماری مسجد 60 فٹ سے زیادہ ہوگی تو یہاں پر نمازی کھڑا ہے، آپ یہ سب بھی چھوڑ دیں اور یہ بھی چھوڑ دیں، اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ اور اگر مسجد 60 فٹ سے چھوٹی ہو تو پھر آگے 10 صفیں چھوڑ کر بھی نہیں گزر سکتے، ایسی صورت میں پھر پیچھے سے گزرنا ہوگا، اور آگے سے گزرنا ہے تو پھر سترہ کر لیں، سترہ آگے کوئی چیز رکھ لیں جو رکاوٹ بن جائے، چاہے یہی رکھ لیں، بہتر تو یہ کہ اتنی ہو، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اتنی نہیں ملی، اس سے کم مل گئی ہے، جیسے یہ تپائی مل گئی، تپائی سامنے رکھ کر گزر گئے تو بھی ٹھیک ہو گیا ہے، تو اس کے سامنے کوئی چیز رکھ دیں۔ گھر میں بالٹی پڑی ہے تو کوئی بالٹی اٹھا کر سامنے رکھ دیں، کوئی اور چیز گھر میں تھوڑی سی بڑی چیز ہے وہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیں اور پھر آگے سے گزر جائیں۔
ورنہ نہ گزریں۔ اور اگر انتہائی کہیں مجبوری آ جائے، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے گھر کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے رکھنے کی کوئی چیز نہیں، یا مسجد میں اس جگہ پڑھ رہا ہے، سامنے سے جلدی سے گزر کے جانا ہے، باہر اس کو کوئی مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے سجدے والی جگہ تک اگر جائے نماز بچھی ہوئی ہو تو پھر آپ سامنے سے گزر سکتے ہیں، اگر جائے نماز نہیں بچھی ہوئی تو پھر نہیں۔ جائے نماز بچھی ہوئی ہے تو اس کی سجدے والی جگہ چھوڑ کر آگے سے گزر سکتے ہیں مجبوری کے درجے میں، لیکن سجدے سے پیچھے نہیں گزر سکتے، بالکل نہیں گزر سکتے۔ یہ عام حالات میں اور مجبوری کے درجے میں مسئلہ ہے۔ اور جہاں تک حرم شریف کا تعلق ہے، خانہ کعبہ میں، وہاں حدیث سے سنت سے ثابت ہے نمازی کے بالکل سامنے سے بھی گزر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سجدے کے سامنے سے بھی گزر سکتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور آپ طواف کر رہے ہیں اور آپ اس کے سامنے سے گزر گئے، جائز ہے۔ طواف کرنے کے علاوہ بھی آپ سامنے سے گزر گئے تو جائز ہے۔ اور وہاں گزرنا مجبوری بھی ہوتا ہے، مجبوری نہ بھی ہو تو ویسے بھی وہاں مسجد حرام میں اجازت ہے، مسجد نبوی میں نہیں۔ مسجد نبوی میں یہی حکم ہے جو میں نے یہاں بتایا ہے، مسجد حرام میں یہ کہ نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔